صحیح بخاری حدیث نمبر 17۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 21۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 22۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور شخص کو اسلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 23۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، حضور، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔